السلام علیکم ویورز، آج سورہ انعام کی آیات 152 اور 153 کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طرح کہ جو بہترین طریقہ ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے پورا، یعنی اپنی جوانی تک پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں مال یتیم کے پاس جانے سے روکا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو غصب نہیں کرنا، اس کا مس یوز نہیں کرنا، بلکہ وہ اس کو ایک امانت سمجھنا ہے۔ الا باللتی ہی احسن، یہاں تک کہ احسن طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یتیم کا مال کچھ اس قسم کا ہے جس کو ہم عام طور پہ پیرشیبل گڈز کہہ لیں، فار ایگزامپل، تو جو اگلا حکم ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تو ڈیفینیٹلی پیرشیبل گڈز کو آپ کسی بہتر مال کے ساتھ کنورٹ کریں گے۔ یہ ہے الا باللتی ہی احسن، مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، یعنی آپ نے ہر صورت مال یتیم کی حفاظت کرنی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور جب وہ یتیم جوان ہو جائے، پہلے نابالغ تھا اس کے بعد جوان ہوا، تو اس کو آپ نے سونپ دینا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کا اگلا حکم ہے کہ ناپ تول میں انصاف رکھنا چاہیے، اور بلکہ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ دیگر تمام امور ان کے بہترین تھے، عبادت میں وہ بہترین تھے، لیکن یہ ایک بری عادت ان میں تھی، تو اس بری عادت کی بنیاد پہ ان پہ عذاب بھی آیا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ نکلف، تکلیف دینا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ، خواہ تمہارے قرابت دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔
یہاں ہم نے باعث نہیں ہونا. اگر ایسا معاملہ ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے، عدل کرنا ہے، اپنے قرابت دار کو فیور نہیں دینی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ بہت سارے معاشرتی احکامات دیے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے کس طرح رہنا ہے اور کیا ہماری ڈیلنگز ہونی چاہیے مختلف معاملات میں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ فقہاء نے 2-3 میننگز اس کے لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، میں اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں یا اللہ کی قسم. ویسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی حرام ہے، لیکن جو آپ جس معاملے میں اللہ کو گواہ بنائیں جائز معاملے میں تو وہ پورا کریں اور انصاف کی بات کہیں. دوسرا یہ ہے کہ بعض فقہاء نے اس کا یہ مفہوم بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا اس وقت تمام روحوں سے عالم ارواح میں مختلف عہد لیے تھے، شرک نہیں کرنا، معاملات سیدھے رکھنے ہیں اینڈ سو آن. تو یہاں اس عہد کا بھی تذکرہ ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس نے تمہیں وصیت کی ہے، وصاکم یعنی نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو ان معاملات کا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اتباع نہ کرو اور نہ چلو دوسرے راستوں پہ کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. پھر اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ریپیٹ کیا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان احکامات کی پیروی کریں. آمین. اگلی جو ہماری منتخب آیات ہیں وہ سورہ فرقان میں سے ہیں. آیات 63 تا 71.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے ہیں وہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ محض سلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، ان بندوں کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ کیا ہے، جیسے ہم کسی کوالٹی والے بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو وہ انداز اللہ نے اپنایا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ ناز کر کے بتا رہے ہیں کہ جو زمین پہ جب چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں ہے ان میں، اور جاہل ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بس سلاما کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، یعنی جہلا سے الجھتے نہیں ہیں۔ سلامہ کے دو میننگ ہیں، ایک تو سلام کہہ دینا کہ تم پہ سلامتی ہو، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا یہ میننگ بھی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے انہیں ڈیل کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے آرگومنٹ نہیں کرتے، کیونکہ جو جاہل ہے اور جس کو اللہ جاہل کہہ دے اس کی جہالت میں شک نہیں ہے، وہ لوگ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن میں تکبر نہیں ہے، جن کی خوبی ہے کہ وہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جہلا سے بحث نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ ہیں یبیتون جو بتاتے ہیں، جن کی راتیں گزرتی ہیں، لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے اور قیام کرتے گزرتی ہیں جن کی راتیں۔ والذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے صرف کر دے، ہم سے پھیر دے، ہم سے موڑ دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہم سے موڑ دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب غراما، جو ہو کے رہتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے عذاب میں کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مجرمین کے لیے اللہ کا عذاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، واضح ہے، ان عذابہا کان غراما، ہو کر رہنے والا ہے، لازم ہے، جو سیپریٹ نہ ہو سکے، جو جدا نہ ہو سکے کسی چیز سے، غرامہ وہ چیز ہے۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جو عذاب ہے، وہ جو دوزخ ہے، بے شک وہ بہت بری جگہ ہے اور بہت برا مقام ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں انسان رہائش رکھے، استقرار، ٹھہرنے کی جگہ۔ والذین اذ انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کی کوالٹی بیان کرتا ہے۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان اعتدال کی ہے ان کی، یعنی ان کی روش اعتدال کی ہے، وہ اعتدال میں رہ کے خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں پکارتے، دوسرا الہ نہیں پکارتے، کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور وہ ناحق اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر جہاں حق ہو، یعنی کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ہاں جہاں حق ہے وہاں رکتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا ذَلِكَ، یہ یلقا اثاما، وہ القاء کرے گا، ملاقات کرے گا، دو چار ہوگا، اسامہ، اسامہ بہت بڑی سزا۔ کیا کوالٹی ہے، مزید اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، یہ سمجھ کے کہ وہ ہمارا الہ ہے، ہماری حاجت روائی کرے گا، سوائے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو الہًا آخرا، کسی دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے، نہیں پکارتے، نہ حق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑی سزا سے دو چار ہوگا۔ اللہم اجرنا، اللہم اجرنا، اللہم اجرنا۔